بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الثقلين والأئمة الباقين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات پر محمد وعلى میں قبل اس کے کہ اپنی تقریر کا آغاز کروں، تمام حضرات، میرے بھائی ہوں یا میری بہنیں، جو حضرات ہماری اس چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی ماں کو ان کے بیٹے کا پرچہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، چاہے وہ کچا تن ہو، عزاداروں کی صورت میں ہو یا کسی بھی مسئلہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، میں ان تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں۔ اور میں تقریر کے کلمات سے سب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہے 5 منٹ کی تقریر کروں یا 10 منٹ کی تقریر کروں، وقت کم ہی دوں گا، لیکن جو بھی بات میں پڑھوں گا وہ میں قرآن کریم سے ثابت کروں گا کہ قرآن نے کیا کہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ جو میں آیت پڑھوں گا وہ سب کر کے اس میں دیکھیے کہ آیا میں نے صحیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ میرے پاس قرآن موجود ہے۔ میری تقریر کے بعد ایک چھوٹے بھائی سے لے کر بڑے بھائی تک، ایک بزرگ سے لے کر بچے تک، نوجوان، ہمسن، جتنے بھی حضرات یہاں پر موجود ہیں، مجھ سے اترنے کے بعد اگر میں کوئی روایت پڑھوں گا اس کی بھی دلیل دوں گا کہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کس رائٹر نے لکھی ہے اور کون سی آیت ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، کس مفسر نے لکھی ہے، کون سی دکان سے وہ کتاب چھپی ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ میرے پاس قرآن ہے، تو یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے پڑھ کر کر گیا۔ میری آج یہ شیر کوٹ کی سرزمین پر تقریباً 14ویں تقریر ہے کہ جس پر میں قدرت الہی کے اعتبار سے تقریر کر رہا ہوں۔ اور شیر کوٹ کی ایک دو لوگوں نے نہیں سنا، بلکہ شیر کوٹ میں جہاں تک ان لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے سارے حضرات میری آواز کو سنتے بھی ہیں۔ اور دنیا والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو یہ پڑھتے ہیں۔ میں نے ابتدائی تقریر میں جب سے سرزمین شیر کوٹ پر قدم رکھا تھا تو میں نے یہی کہا تھا، اپنے بھائیوں سے متعلق نہیں، کیونکہ میں سب کو اپنا بھائی مانتا ہوں۔ ہر وہ انسان جو نبی کو نبی مانتا ہے، اس کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ کبھی کسی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتا۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا، جس چیز کو اچھی لگے تو دعا میں دیجیے گا اور بری لگے تو قرآن نے کہا اپنا تزکیہ نفس کر لیجیے گا۔ بری بات لگے تو تزکیہ نفس کر لیجیے گا۔ جس وقت میں نے تقریر کا آغاز کیا اس دن سے لے کر میں نے آج تک اپنی تقریر کو ایک آیت سے ابتدا کی ہے، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میں سب کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ اگر برا نہ لگے تو آئیے قرآن سے ایک آیت کی تصدیق کرتے چلے جائیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے۔ اگر ایک بھی بات میری قرآن کے خلاف ہو تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ میں نے جتنی تقریریں کی ہیں سب آج تک سننے والے سن رہے ہیں۔ میری تقریر کا کوئی بھی کلمہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے ہندو کو برا کہا ہو، میں نے مسلمانوں میں سنیوں کو برا کہا ہو، بریلویوں کو برا کہا ہو، وہابیوں کو برا کہا ہو، عیسائیوں کو برا کہا ہو، یہودیوں کو برا کہا ہو۔ نہیں، میں نے آج تک کسی مذہب کو برا نہیں کہا، نہ مسلمان کو برا کہا، نہ ہندو کو برا کہا، نہ عیسائیوں کو برا کہا، نہ یہودیوں کو برا کہا۔ کس لیے برا نہیں کہا؟ سورہ بقرہ کی آیت لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، تو جس دین پر ہے وہ اپنا عمل کرتا چلا جائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی آیت دوسری منزل کیا؟ اس لیے میں نہیں کہتا، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ میرے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ میری آیات پر عمل کرتا ہوگا۔ اب جو انسان قرآن کی آیت کو مانتا ہے عمل نہیں کرتا تو قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہدایت نہیں پاتا تو یاد رکھنا کتنے ہی مسلمان، کتنے ہی نماز پڑھنے والے ایسے کیوں نہ ہو، روزہ رکھنے والے بھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف یہ روزہ رکھتے ہیں، انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ میسر ہی نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کیا کہا جس وقت آپ کی جو جبکہ نبی مکے کی سرزمین پر آئے، تبلیغ کا پیغام شروع کیا، درس دینا شروع کیا،
دیا میرے حبیب گھبرانا مت، اگر یہ تجھے زیادہ ستائے تو تم اسے کہہ دینا لکم اعمالکم ولنا اعمالنا، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت۔ آپ جس جگہ پر جائیں جو بھی قرآن، لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں 40 پاروں کا قرآن ہے، آپ آئیے ہندوستان کی سرزمین سے لے کر ایران، عراق، سعودی عرب، مکہ مدینہ، ساری جگہوں پہ میں سارے مسلمانوں کو لے جا کر ٹکٹ دینے پر تیار ہوں۔ اگر کوئی انسان 30 پاروں کے علاوہ کیوں کے گھر میں 31واں بھی دکھا دے تو میں اپنا گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صرف اور صرف تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ ان کے مذہب میں 40 پاروں کا قرآن ہے، بس اتنا یاد رکھنا ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی نے ہمیں 30 پاروں کا قرآن دیا ہے، 31واں پارا نہیں مانتے ہم، ہے نہیں ہے قرآن میں کیا کہا۔ اور پھر دوسری بات یہ، میری بات مت مانیے، اپنے بڑے بھائی کی بات مت مانیے، اپنے ابا کی بات مت مانیے، اگر تمہارا قرآن پر ایمان ہے تو بغلے میں چھانٹیے، کسی کی غلط سنت پر عمل مت کیجیے، قرآن کو اٹھائیے، صفحات کھول کے دیکھیے، قرآن میں کیا کہا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب کچھ نہیں بولتا، وہ بولتا ہی نہیں، جب تک کہ اللہ وحی نازل نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب پروردگار کا اشارہ ہوتا ہے محمد کلام کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، محمد بغیر وحی کے بولتا نہیں، اب دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ علم کیوں اٹھاتے ہو، تعزیہ کیوں اٹھاتے ہو، تابوت برآمد کیوں کرتے ہو، پھر قرآن سے دلیل دے رہا، قرآن سے دلیل دو سو۔ قرآن نے کیا کہا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد بولتے ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نہ آ جائے، اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو جائے۔ قرآن نے کیا کہا، محمد نے ہمیں قرآن دیا، ہم نے لے لیا۔ قرآن نے کہا ہم نے اس محمد کو رحمت بنا کر بھیجا، یہ پوری عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ہم نے اس محمد کو مدثر کہا، مزمل کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، رسول کہا، افضل اولو العزم کہا، یہ سارے کلمات قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ کیا کہا، یہ اولو العزم کہا، اور یہیں پر بات تمام نہیں ہو گئی، بلکہ کیا کہا کہ یہ کچھ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اب مجھے بتاؤ، جب محمد اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا تو مجھے یہ بتاؤ، حسن کو زور سے بٹھایا تو کس کی مرضی سے، حسن کو زور سے بٹھایا کس کی مرضی سے، حسن کو آگوش میں کھلایا کس کی مرضی سے، حسین کے ہاتھوں میں اپنی سر دی کس کی مرضی سے، علی کو اپنے دوست پر اٹھایا کس کی مرضی سے۔ مسلمانوں نے ساری باتوں کو مان لیا، جو نبی نے دیا تھا اس سے انکار کر دیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں یہی تو بتا رہا ہوں۔ اب کبھی بھی میرے مسلک کو کوئی برا نہ کہے، اچھا لگے تو ٹھیک ہے، برا لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کوئی میرے مسلک کو برا نہ کہے کہ علم نہ اٹھاؤ، تاج کے برآمد نہ کرو، ماتم نہ کرو، میں اس کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، جو محمد نے کیا وہ میں کر رہا ہوں۔ محمد نے حسن کو آگوش میں پالا، حسین کو آگوش میں پالا، ہم اسی آگوش میں پروان چڑھے ہوئے حسین کا تعزیہ برآمد کر رہے ہیں، اسی حسین کا علم برآمد کر رہے ہیں، ہے نہیں ہے؟ سارے مسلمان ہیں، طور پر اتفاق کر کے بتائیں، آیا کھلایا نہیں کھلایا، بتایا نہیں بتایا، پھر یہاں تک کے بات ہے دنیا کے لیے وہی علی کا نام آتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم خوشی نہیں ہوتے بلکہ اپنے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے مسلمان جانتے ہیں جس وقت اللہ کا نبی اپنی مسند پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا، جب دیکھتا تھا میری بارہ فاطمہ آ رہی ہے، اپنے مقام سے کھڑا ہو جاتا تھا اور فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتا تھا۔ اسی اثنا میں جب فاطمہ دیکھتی تھی کہ علی آ رہے ہیں، فاطمہ اپنے مقام سے کھڑی ہوتی تھی تو تعظیم کو محمد کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب یوں کہیے، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو عمل محمد نے ہمیں دیا اسے لے لیا، جس سے روکا اس سے رک گئے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، وآتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نماز نہ پڑھو تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے محمد کی نافرمانی کی۔ اگر کوئی یہ کہے روزہ نہ رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ اس لیے محمد نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، جہاد کرو، خون ادا کرو، زکات دو، یہ سارے فرمان محمد نے بتا دیے۔ مگر مسلمان قرآن کو گھر میں اپنے ساتھ میں رکھ کے سوچ رہا ہے ہم سے برابر قرآن کا مجھے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے فرمان کو چلا کر اپنی 250 گرام کی زبان پر نعرہ بلند کر رہا ہے، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کون ہے قرآن پر عمل کرنے والا؟
ہے نہیں ہے قرآن کی آیت. میں سننا اپنی کلمات میں اپنی تقریر کے میں یہ عرض کر رہا ہوں جو نبی نے بتایا ہم اسے بھول گئے. نبی نے کہا طہارت کو گلے لگانا مسلمان نجاست کی طرف بھاگ رہا ہے. نبی نے کہا بھائی بھائی کا احترام کرنا مسلمان بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. قرآن نے کہا اپنے باپ کی تعظیم کرنا مسلمان اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے. قرآن نے کہا اپنے بہنوں کا احترام کرنا ان کے پردے کا خیال رکھنا مسلمان آج میں فیشن کا لباس پہنا کر بازار میں لے جا رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں ہم قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں. قرآن نے کہا یاد رکھنا اگر قرآن پر عمل کرتے ہو تو اپنی ماں بہنوں کو سر سے لے کر پیر تک جھانپ کر لے کے جانا سب تو اسلام میں ہو ورنہ تمہارا کوئی اسلام نہیں ہے نہیں ہے. سورہ احزاب 59 سورہ احزاب 59 آیت 22واں پارہ آپ دیکھ لیجیے. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے. کوئی بات اپنی طرف سے بولوں تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. کیا مسلمان فیشن کا لباس بنا کر بہن ہو بیٹی ہو بیوی ہو لے کر جا رہا ہے. اللہ نے کہا ایک اعتبار سے ایک بھی بات نظر نہ آئے. مسلمان کیا کرتا ہے اپنا عزت کا لباس پہنا کر بال بھی کرا کر فیشن کا کلپ لگا کر ساتھ میں جا رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے ہم سے بڑا کوئی قرآن کا مفتی نہیں ہے. اب مجھے یہ بتاؤ قرآن کی نافرمانی والا نافرمانی کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے کہ میں ہوں آپ میں تو کوئی بھی ہو. اگر قرآن پر ایمان ہے تو جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو عمل میں لے کر آنا. قرآن نے کیا کہا تو یاد رکھنا جو انسان اپنی ماں بہنوں کو بغیر پردے کے لے کے جاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب مجھے یہ بتاؤ آپ میں اور شیطان میں فرق کیا رہ گیا؟ اللہ نے جب شیطان کو اپنے بارگاہ سے نکالا تو کیا کہا فخر جنہ کا رقیم ان علیہ لعنتی اللہ یوم الدین. تو ہماری بارگاہ سے نکل جا اس لیے کہ تو رجیم ہے کہ تو قیامت تک کی لعنت اس لیے ہوئی اللہ کے امر کو جھٹلا دیا. میں یہی تو کہتا ہوں یاد رکھنا اللہ کے حکم کو جھٹلانے والا شیطان ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. بس میں آخر کلام میں آپ سے اتنا عرض کر دوں جو بھی جس مذہب پر ہو سورہ بقرہ کی آیت اٹھا کر دیکھ لیجیے سورہ کافرون اٹھا کر دیکھ لیجیے. کسی بھی مذہب کے لیے قرآن نے کسی بھی موقع پر کسی بھی مذہب کے لیے تنگ کرنے کو نہیں کہا. اور میں بہت ہی فخر کرتا ہوں میں کتنی ہی کنٹریوں میں گھوم بھی چکا ہوں جا بھی چکا ہوں اور میرا یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جس میں آج میں شیر کوٹ میں ہوں تو کل کسی اور شہر میں ہوں کل پرسوں کسی اور شہر میں ہوں ادھر بھی جاتا ہوں ادھر بھی جاتا ہوں. آج تک مجھے 14 سال ہونے والے ہیں. کوئی بھی فرقہ کسی بھی بستی کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی مذہب کو برا کہا ہو. برا وہی کہے گا جس کے پاس قرآن پر عمل نہ ہو اور بےہودہ باتوں میں گرفتار ہو. دیکھیے میں اس چیز کے لیے کیا کہہ رہا ہوں میں فخر کرتا ہوں اپنے ہندوستان پر اس لیے کہ ہمارا ہندوستان جو سرزمین ہے آپ عرب چلے جائیے ایران چلے جائیے عراق چلے جائیے لیکن کسی بھی کنٹری میں آپ کو اتنے طریقے کے قسم کے لوگ زندگی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ایران میں مسلمان یہودی عیسائی ہیں عرب میں مسلمان یہودی عیسائی ہیں. اگر کبھی کہیں مل گیا مشرق تو مل گیا ورنہ اگر مشرق بھی ہے تو سن کر نہیں آتا. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے ہم ایسی کنٹری میں زندگی کر رہے ہیں جہاں پر ہندو بھی ہمارے بغل میں ہے مسلمان بھی ہمارے بغل میں ہے. یہی تو پیغام قرآن دے رہا ہے کہ کسی کے مذہب کو برا مت کہنا. کیوں اس لیے کہ تم جس مذہب پر ہو اس مذہب پر عمل کرو. ہم نے یہی تو دیکھا ہندوستان میں جس کرسی پر میں بیٹھا ہوا ہوں اسی کرسی پر میرا ہندو بھائی بیٹھا ہوا ہے. جس کرسی پر ہندو بھائی بیٹھا ہوا ہے اسی کرسی پر ہمارا سنی بھائی بیٹھا ہوا ہے. سارے لوگوں کا یہ اتحاد بتا رہا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں سب بھائی بھائی ہے نہیں ہے. دوستوں ہمیں فخر کرنا چاہیے کتنے کم سے کم 120 فرقے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کر رہے ہیں اور اس زندگی کے دوران کہیں کوئی الٹی سیدھی بات نہیں ہے. ورنہ آپ دوسرے ممالک میں بم دھماکہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. دوسرے ممالک میں جانے بھی جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے. مسلمان کو مارا ہے مسلم کو مارا ہے. لیکن آپ دیکھیں ہندوستان میں خدا کا کرم ہے ہر فرقے کا لوگ زندگی کر رہا ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پرشاسن نے ہمیں پریشان کیا ہو. اس کا دکھ تو ہر جگہ ہوا کرتا ہے بھائی بھائی سے گھر میں لڑ لیتا ہے. اس یہ بات نہیں ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہندوستان کی زندگی ہے جیسے میں نے ہندوستان کے قدر کو وہاں کو دیکھا ایسا کسی بھی سرزمین پر ماحول نہیں ہے. اب یہ ہے آپ کے سامنے میں بہت
کی بات یہی ہے، آپ باہر کی کنٹریوں میں جائیے، اگر آپ کسی کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو فوراً فون کر کے کہہ دیا جائے گا کہ میرے دروازے پر اجنبی کھڑا ہوا ہے. لیکن سلام ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والوں کو کہ ہندوستان کی سرزمین ایسی ہے، اگر ایک ہندو کسی مسلمان کے گھر کے دروازے کے آگے کھڑا ہو جائے تو مسلمان باہر نکلتے ہی پوچھتا ہے بھائی تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے. یہی اسی طریقے سے دیکھ لیجیے، اگر ایک ہندو کے دروازے پر آپ جائیں گے تو ہندو کیا کرتا ہے، بلا فرض نام نہیں پوچھے گا، آپ کو صحیح سے دیکھے گا نہیں، بلکہ کیا کہے گا بھائی کہاں سے آئے ہو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، قرآن فرقہ پرستی نہیں بتا رہا، قرآن ہمیں اتحاد کا درس دے رہا ہے. اگر ہم قرآن کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اتحاد میں رہنا پڑے گا. اور یاد رکھنا یہ اتحاد کا نعرہ حسین سے بڑھ کر کسی بھی انسان نے نہیں دیا. ساری کتابیں اٹھا لیجیے، صحیح مسلم اٹھا لیجیے، صحیح بخاری اٹھا لیجیے، ترمذی اٹھا لیجیے، میرے پاس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پرانی کتابوں میں یہی تو لکھا ہوا ہے کہ حسین کشتی یعنی سفینہ نوح ہے، نوح کا سفینہ حسین ہے، اسلام کی کشتی حسین ہے، حسین مصباح الہدیٰ ہے، ہدایت کا چراغ ہے. بخاری کے اندر یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہادی ہے، رہنما ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، حسین سے بڑھ کر اتحاد کا درس آج تک کسی بھی انسان نے نہیں دیا. حسین نے کربلا کے میدان میں پرچم اسلام کو بلند کر کے بتا دیا. یاد رکھنا میں اس نبی کا ماننے والا ہوں کہ جو محمد ہے، رسول ہے، امین ہے. میں کسی مذہب کو برا نہیں کہہ رہا، میں اسلام کا پرچم بلند کیے کر رکھا ہے میں نے. اتنا یاد رکھنا جو اس پرچم کے نیچے آ گیا وہ حسینی ہے، اور جو نکل کے چلا گیا وہ یزیدی ہے. وہ یزیدی ہے. آپ دیکھیے یزید الحسین دنیا کے لیے کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ ہوئی. 2 شہزادے. مجھے آپ یہ بتائیے شہزادہ کسے کہتے ہیں جو کسی کو پر ظلم کرے؟ شہزادہ کسے کہتے ہیں جو اسلام کے حلال کو حرام کرے؟ شہزادہ کسے کہتے ہیں جو حرام کو حلال کرے؟ نہیں، دنیا والوں نے کہا یزید بھی شہزادہ تھا، حسین بھی شہزادہ تھا. میں یہیں سے پوچھتا ہوں اگر یزید شہزادہ تھا تو نبی نے اپنی آغوش میں کیوں نہیں لیا؟ اگر یزید شہزادہ تھا تو اپنی آغوش میں کیوں نہیں لیا؟ نبی نے آغوش میں نہ لے کے ان سے نفرت کر کے دور رہ کے بتا دیا شہزادہ صرف حسین ہے، اور کوئی بھی اپنے بھائی کی توہین کرنے والا، بے عزتی کرنے والا کوئی شہزادہ نہیں کہلاتا. نہ یزید شہزادہ تھا، نہ ہوگا، نہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یزید وہ تھا جس نے حلال پیغمبر کو حرام کیا، حرام پیغمبر کو حلال کیا، جس نے شراب کو رائج کیا، جس نے غیر طریقے سے عورتوں سے ملاپ کو جائز قرار دیا، جس نے اسلام کی ایک ایک آیت کو ٹھکرا دیا اور قرآن کو اسی زمانے میں یزید کے حکمران نے چھت پر چڑھنے کے بعد قرآن کو ریزا کر کے چھت کے اوپر سے زمین پر بھیجا. یزید نے اسلام محمد کو پائمال کرنا چاہا. حسین نے کربلا کے میدان میں آ کر بتا دیا اگر کوئی یزید جیسا کمینہ ہے تو مجھ حسین جیسا ایک شہزادہ بھی رسول ہے. اگر یزید دین کو پائمال کرے گا تو میں حسین دین کو بچانے کے لیے آمادہ ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے، میں یہی تو کہتا ہوں اگر حسین نہ ہوتے نا تو یہ کعبہ نہ ہوتا، حسین نہ ہوتے نماز نہ ہوتی، حسین نہ ہوتا نماز نہ ہوتی. حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹا کے بتا دیا یاد رکھنا حق ہمیشہ سر بلند ہے، باطل ہمیشہ رسوا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ دین محمدی پائمال ہو جاتا. اگر حسین سارے مسلم کے بعد آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں، اگر حسین بچاتے نا مذہب اسلام، یہ کون جانتا کیا ہے حلال اور حرام؟ طواف میں کدے کرتے یہ مسجدوں کے امام، شراب پیتے مسلمان باندھ کر احرام، تو ہر ایک پھر تو ہم کا مرید ہو جاتا، قسم خدا کی زمانہ یتیم ہو جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.